رات کا وقت تھا۔ علی رضا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر رکھے ہوئے بل، ادھوری فیس کی رسیدیں اور بیمار والد کی دوائیوں کی فہرست پڑی تھی۔ وہ تھکا ہارا سا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہا تھا، جیسے ان سے کوئی جواب نکلے گا۔ کب تک یہ حالات رہیں گے؟ کب بدلیں گے؟ آخر کب؟ اس کے دل میں یہ سوال بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی بہن فاطمہ، جو ابھی صرف 9 سال کی تھی، دروازے کے پاس کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی اب پریشان نہ ہوں، دادا جان کہتے ہیں نہ کہ حوصلہ بلند رکھو، حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ مسکراہٹ نہیں پہنچی۔ دادا جان اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حالات کے ساتھ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حالات کو اپنی محنت، صبر اور حوصلے سے شکست دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہی بات علی کے دل میں کہیں چھپی ہوئی تھی، لیکن زندگی کی سختیوں نے اس پر گرد ڈال دی تھی۔ علی کا تعلق لاہور کے ایک غریب محلے سے تھا۔ والد بیمار، ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ بہن کی اسکول کی فیس، کرایہ، بجلی، پانی، ہر چیز کا بوجھ علی کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر علی کو پتہ چلا کہ اس کی نوکری ختم کر دی گئی ہے۔ کمپنی نے خسارے کی وجہ سے کئی ملازمین نکال دیے تھے، اور ان میں علی بھی شامل تھا۔ وہ چپ چاپ گھر آیا، کچھ نہیں بولا۔ کمرے میں جا کر چپکے سے رونے لگا۔ اب میں فاطمہ کی فیس کہاں سے دوں گا؟ اب ابو کی دوا؟ اب کرایہ؟ دادا جان نے دروازے سے سن لیا، اندر آئے، کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حوصلہ رکھ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادا جان، میں تھک گیا ہوں۔ جو تھک جاتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا، وہی جیتتا ہے جو گر کے بھی اٹھتا ہے۔ یاد رکھ، حوصلہ بلند رکھو، حالات بدل جائیں گے۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بس افسوس نہیں کرے گا۔ وہ لاہور کی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ ایک ہوٹل میں برتن دھونے کی نوکری ملی، تنخواہ معمولی تھی، لیکن علی نے قبول کر لی۔ دن میں برتن دھوتا، رات کو دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتا، جن میں حوصلے، محنت اور کامیابی کا سبق ہوتا۔ فاطمہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی، بھائی اب دیکھ لینا، ایک دن ہم بھی اچھے گھر میں رہیں گے، ابو کا اچھا علاج ہوگا، اور میں بھی اچھی اسکول میں پڑھوں گی۔ علی نے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ شام کو ہنر سیکھنے کا سوچا۔ اس نے کمپیوٹر کی کلاسیں شروع کیں۔ دن میں برتن دھونا، شام کو کمپیوٹر سیکھنا، رات کو بہن کے ساتھ پڑھائی کرانا، ابو کے لیے دوا لینا، یہ سب علی کے معمول کا حصہ بن گیا۔ کئی ماہ ایسے ہی گزرے۔ تنخواہ سے بمشکل گزارا ہوتا، مگر حوصلہ بلند تھا۔ ایک دن ہوٹل کا مالک بولا، علی تم اچھے لڑکے ہو، میرے جانے والے کے دفتر میں کمپیوٹر آپریٹر کی جگہ خالی ہے، چاہو تو بات کرا دوں۔ علی کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اسی دن وہ اس دفتر پہنچا، انٹرویو دیا، اور چھوٹی تنخواہ پر نئی نوکری مل گئی۔ یہ علی کی زندگی کا پہلا قدم تھا حالات کو بدلنے کا۔ اب وہ دن میں دفتر، رات میں آن لائن فری لانسنگ کا کام سیکھ رہا تھا۔ تھوڑی آمدنی بڑھی تو بہن کی فیس ادا ہوئی، ابو کا بہتر علاج شروع ہوا۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ دادا جان نے دعا دی، بیٹا دیکھا، حوصلہ بلند رکھو، حالات بدل ہی جاتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ 2 سال گزرے۔ علی اب ایک اچھے آفس میں کام کر رہا تھا۔ رات کو گھر آ کر آن لائن کام بھی کرتا تھا۔ اس کی ماہانہ آمدنی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس نے چھوٹا سا کرائے کا بہتر مکان لے لیا، جہاں اس کی بہن سکون سے پڑھ سکتی تھی، اور والد بہتر دوا سے تندرست ہونے لگے۔ فاطمہ اب اسکول میں اچھی کارکردگی دکھا رہی تھی، اسکول والے بھی علی کی محنت کی قدر کرنے لگے۔ کچھ سال اور گزرے۔ علی نے اپنی محنت سے اتنا کما لیا کہ اپنا چھوٹا سا دفتر کھولا۔ اب وہ دوسروں کو بھی نوکریاں دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی کمپنی چلانے لگا۔ وہی لڑکا جو کبھی برتن دھوتا تھا، آج دوسرے نوجوانوں کو سکھا رہا تھا کہ محنت اور حوصلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ فاطمہ اب یونیورسٹی میں تھی۔ ابو بھی خوش اور صحت مند تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا، علی تم نے ثابت کر دیا کہ حوصلہ بلند رکھو تو حالات ضرور بدلتے ہیں۔ ایک دن دادا جان دنیا سے رخصت ہوئے۔
آخری لمحے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا جو بات میں نے تمہیں بچپن میں کہی تھی وہ زندگی بھر یاد رکھنا۔ حالات جیسے بھی ہوں حوصلہ ٹوٹنے نہ دینا۔ اللہ محنت کرنے والوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ آج علی کا نام لاہور کے کامیاب نوجوان کاروباری افراد میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی کمپنی کئی لوگوں کو روزگار دیتی تھی۔ اس نے اپنی کہانی کو ایک کتاب کی شکل دی جس کا نام تھا حوصلہ بلند رکھو حالات بدل جائیں گے۔ اس کتاب نے بھی بہت سوں کی زندگیاں بدلیں کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی مرحلے پر حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں ہوتا۔ جس کا دل بڑا ہو حوصلہ بلند ہو اور محنت جاری رکھے اس کا وقت ضرور آتا ہے۔ یاد رکھو، حوصلہ بلند رکھو حالات بدل جائیں گے۔